علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر سوالات کے ساتھ اذان علی اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چلتے ہیں نئے اہم سوالات کی طرف۔ تو آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، ذکر میر اور نقد میر کس کی کتابیں ہیں؟ ذکر میر یہ فارسی میں میر تقی میر نے اپنی آپ بیتی لکھی تھی، یہ خود نوشت ہے ان کی، اور فارسی میں یہ 117 صفحات پر مشتمل ہے۔ ڈاکٹر نثار احمد فاروقی صاحب نے اس کو اردو میں ترجمہ کیا، اور اس کی اردو میں جو ترجمہ ہے اس کے 164 صفحات ہیں۔ اس کی آخری جو 46 صفحات ہیں وہ کلام میر کی فرہنگ پر مشتمل ہے، جبکہ جو دوسری کتاب ہے نقد میر وہ جو ہے ڈاکٹر سید عبداللہ کی کتاب ہے۔ حکیم فرزانہ اور غالب کس کی کتاب ہے؟ حکیم فرزانہ یہ شیخ محمد اکرام کی کتاب ہے اور یہ مرزا غالب کے بارے میں ہے، جبکہ صرف غالب جو ہے یہ کتاب ہے غلام رسول مہر کی۔ انہوں نے جو ہے غالب کی آپ بیتی یا ان کی جو سوانح عمری ہے وہ ان کے کلام اور ان کی تحریروں کو سامنے رکھ کر جو ہے لکھی ہے۔ عللے تللے کرنا، عللوں تللوں میں اڑانا۔ عللے تللے کرنا یا عللوں تللوں میں اڑانا، یہ مطلب ہوتا ہے کہ فضول خرچی کرنا اور مال مفت دل بے رحم سمجھ کر جو ہے مال و دولت کو اڑا دینا فضول خرچیوں میں۔ شنبہ اور یک شنبہ سے کیا مراد ہے؟ شنبہ یک شنبہ فارسی میں یہ ہفتے کے دنوں کے نام جو ہے وہ شنبہ سے مراد ہفتہ ہوتا ہے، یک شنبہ اتوار کہتے ہیں، دو شنبہ سوموار کو، سے شنبہ منگل کو، چہار شنبہ بدھ کو، پانچ شنبہ جو ہے جمعرات کو، اور آدینہ کہتے ہیں جمعے کو، یا جمعہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہفتے کے دنوں کے نام ہیں فارسی میں، شنبہ، یک شنبہ، دو شنبہ، سے شنبہ، چار شنبہ، پانچ شنبہ۔ تشبیہ سے کیا مراد ہے؟ تشبیہ سے مراد ہوتا ہے کسی ایک چیز کو مشترک خصوصیت کی بنا پر دوسری چیز جیسا یا اس کی مانند قرار دینا، یہ تشبیہ کہلاتا ہے، جس طرح کہ میرا بیٹا چاند جیسا ہے۔ طوائف کے موضوع پر اردو کا پہلا معروف ناول۔ طوائف کے موضوع پر اردو کا پہلا معروف ناول امراء جان ادا ہے، جو مرزا ہادی رسوا نے لکھا ہے۔ بلو بلڈ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بلو بلڈ سے مراد جو ہوتا ہے نجیب الطرفین، یعنی جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہو اسے نجیب الطرفین کہا جاتا ہے، انگلش میں اس کو بلو بلڈ کہتے ہیں۔ طرفین تشبیہ سے کیا مراد ہے؟ طرفین تشبیہ جو ہے تشبیہ کے ارکان میں سے جو پہلے دو رکن ہیں، تشبیہ کے 5 ارکان میں سے پہلے 2 رکن جو ہیں مشبہ اور مشبہ بہی، اس کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں۔ یازدہم اور دوازدہم سے کیا مراد ہے؟ یہ فارسی میں گنتی میں جو ہے یازدہم سے مراد 11ویں ہے، دوازدہم سے مراد 12ویں، سیزدہم 13ویں، چہاردہم 14ویں، پانچدہم 15ویں، شانزدہم 16ویں۔ اس طرح یہ جو گنتی میں جو ترتیب ہوتی ہے 11ویں، 12ویں، 13ویں، 14ویں، 15ویں، 16ویں، اس کو کے لیے 11ویں 12ویں کے لیے یازدہم اور دوازدہم۔ تشبیہ کے کتنے ارکان ہیں اور کون سے ہیں؟ تشبیہ کے ارکان 5 ہیں، مشبہ، مشبہ بہی، وجہ تشبیہ، حرف تشبیہ اور غرض تشبیہ۔ یہ 5 ارکان ہیں تشبیہ کے۔ ان میں سے جو پہلے 2 ہیں مشبہ اور مشبہ بہی، انہیں طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ فرینچ لیف کا مطلب کیا ہے؟ فرینچ لیو کہتے ہیں وہ رخصت یا وہ چھٹی جو بغیر اجازت یا بغیر اطلاع کے جو رخصت دی جائے اس کو فرینچ لیو کہتے ہیں۔ دھان پان ہونا محاورے کا مطلب۔ دھان پان ہونا اس محاورے کا مطلب ہے دبلا پتلا ہونا۔ گڈریا کس کا مشہور افسانہ ہے؟ گڈریا مشہور افسانہ ہے اشفاق احمد کا۔ کبھی لکھی نہیں درخواست ہم نے انگلش میں زبان غیر سے کیا شعر آرزو کرتے، اس شعر میں کون سی شعری صنعت استعمال ہوئی ہے؟ کبھی لکھی نہیں درخواست ہم نے انگلش میں زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے، اس شعر میں جو شعری صنعت استعمال ہوئی ہے وہ ہے تضمین۔ تضمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے کلام میں کسی دوسرے شاعر کا ایک مصرع یا
دونوں مصرے یعنی ایک پورا شعر اٹھا کے اپنی غزل میں اپنی نظم میں استعمال کرنا یہ تضمین کہلاتا ہے. اور یہاں بھی شاعر نے جو ہے زبان غیر سے کیا شرح آرزو کر دے اس مصرے کو بطور تضمین استعمال کیا. ونس ان بلو مون کا ترجمہ اردو. ونس ان اے بلو مون جو ہے یہ اس کو اردو میں کہا جاتا ہے شاذ و نادر، کبھی کبھار. اردو اساتذہ شعراء کے یہاں غزل کے اشعار کی تعداد عموماً کتنی رہی ہے؟ اردو اساتذہ شعراء کے ہاں جو غزل ہے اس میں شعروں کی جو تعداد ہے عموماً 5 رہی ہے یا 11 رہی ہے. ٹامک ٹوٹیاں مارنا سے کیا مراد ہے؟ ٹامک ٹوئیاں مارنے سے مراد یہ ہے کہ جو اندازہ لگانا یا کیا سرائی کرنا. محاورے کے لیے کیا لازمی ہے؟ محاورے کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے حقیقی یا اصلی معنی نہ دے بلکہ مجازی معنی دے. جس طرح کہ روزمرہ کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے مجازی معنی نہ دے بلکہ حقیقی اور اصلی معنی دے. لازم اور فعل متعدی میں کیا فرق ہے؟ فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے کہ جس میں فعل کے بعد صرف فاعل کو ذکر کیا جاتا ہے، مفعول کو ذکر نہیں کیا جاتا. جس طرح کہ وہ دوڑا، اس میں مفعول کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی. جبکہ فعل متعدی میں جو ہے فاعل کے بعد مفعول کا ذکر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. جیسے میں نے سیب کھایا، اب اس میں جو ہے ہم نے سیب کا ذکر بھی کیا ہے تو اس میں عموماً نے یا کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. فعل متعدی کا جملہ ہوتا ہے اس میں، جبکہ فعل لازم کا جملے میں نے یا کو استعمال نہیں ہوتا. آج کا ہمارا آخری سوال ہے، اردو شعری ادب میں غزل کے بعد سب سے بڑا ذخیرہ کس صنف میں ہے؟ اردو شعری ادب میں غزل کے بعد سب سے بڑا ذخیرہ مثنوی کی صنف میں ہے. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.